نبی یہ تو میرے رب نے فرمایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت فرماتا ہے جعلت ذکر کا ذکری, اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. جو کوئی شخص تمہارا ذکر کرے گا اس کے نام اعمال میں اپنا ذکر لکھتا رہوں گا. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہے, اور ان کی شان اور عظمت کو بیان کرنا تاکہ ان کی محبت دل میں آ جائے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں آ جائے پھر شریعت کے تمام احکامات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا وہ بھی انسان پر آسان ہو جاتا ہے اور تمام سنتوں پر عمل پیرا ہو جاتا ہے. تو اس ذکر کی برکت یہ ہے. تو اس لیے میرے دوستو اس محفل کا ہم انعقاد کرتے ہیں تاکہ اس محفل کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کیا جائے. اور جو ہم اپنے دین سے دور ہے, نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی, 5 وقت اذان ہوتی ہے, کانوں میں آواز آتی ہے لیکن توجہ نہیں رہتی. نماز کی اہمیت کو ہم کھو بیٹھے ہیں کہ جس نماز کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور نماز یہ فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور اس کے علاوہ کہ قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا, سب سے پہلا سوال ہوگا, اور جو کوئی اس سوال کے اندر اس کو کامیابی ہوئی وہ دیگر تمام سوالوں میں اور حساب و کتاب اس پر آسان ہو جائے گا. تو اس فکر کو عام کرنا ہے ہمیں. ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کرنا ہے, اور اس کے ساتھ یہ کہ 5 وقت باجماعت نماز کا پختہ ارادہ ہم تمام احباب سے عہد لے کے کرتے ہیں کہ ہر کوئی اس رب کی عبادت کرے جس رب نے آپ کو اور ہمیں زندگی بخشی, اور سب سے بڑھ کر جو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا وہ یہ کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی عام نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی امت میں پیدا کیا جس کی امتی اور جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس امت میں شامل فرما دے. اور پھر یہ بات ذہن میں یاد رکھیے گا کہ جب کبھی یہ گفتگو ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے اپنے امت کے. یہ نہیں کہ یہاں آنے کے بعد ان کی نبوت سر نہیں, اپنے مرتبہ اور مقام پر رہے گے, لیکن انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جب اس امت کے اتنے فضائل سنیں کہ یہ کوئی ایسی امت ہے کہ جب کبھی یہ امت کسی نیکی کا ارادہ کرتی ہے ابھی عمل نہیں ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور کبھی گناہ کے بارے میں نیت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرماتا جب تک اس عمل کو کر گزر نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں فرماتا اس کی. اور نیکی کی تو حالت یہ ہے کہ عمل ہوتا ہے تو پہلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے, جب عمل کرتا ہے تو اللہ 10 نیکی عطا فرما دیتا ہے. تو اس امت کے بڑے فضائل جب ان نبیوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عیا فرمایا تو پھر یہ امتی بھی وہ نبی بھی یہ سوال کرنے لگے کہ یا اللہ جس قدر تم نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے, شان اور عزت ادا کی ہے, یا اللہ یہ امت ہمیں عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا, یہ 9ویں پارے میں جو آیت ہے اس کی تفسیر کے اندر یہ مختلف مفسرین لکھا فخذ ما آتیتک من الشاکرین کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس امت کے فضائل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے یہ امت عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ امت تو ہم نے اپنے محبوب کو عطا کی ہوئی ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آئیں گے. اور جب حضرت امام مہدی
کا ظہور ہوگا. آپ جب آئیں گے، ایک جگہ جب جمع ہوں گے، حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے عیسیٰ، اے اللہ کے نبی، آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اے مہدی، یہ شان اور امامت کے حقدار تو آقا علیہ السلام کی امتی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو مصلی پر کھڑے کر کے یہ بتائیں گے کہ اے مہدی، امامت کی شان تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو امام الانبیاء بنایا ہے، اسی طرح امامت کا حق تو اس امت کا بھی ہے. تو اس امت کی شان اور عظمت ہے، لیکن آج ہم اس عظمت کو بھول چکے ہیں. وہ شان اور عظمتیں کہ پچھلی امتی اس امت پر رش کھاتے تھے کہ یا اللہ کتنی عظمت اور شان والی امت ہے، ہمیں بھی اس میں پیدا فرما دے. لیکن آج وہی امتی اللہ رب العزت کے ان احکامات کو چھوڑ کر ان یہود و نصارا کو اپنا ماڈل بنا کر انہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور جس طرح وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہمارے نوجوان اسی چیز میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم انہی کی طرح بن کر دکھائیں. تو یہ اس امت کی شان نہیں ہے، بلکہ اس امت کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس امت کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام امتوں پر اس امت کو گواہ بنا کر پیش کرے گا. یعنی یہ ساری امتی، پچھلے تمام امتی کہ نبی نے جو خبر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دی ہے، ہم سب اللہ کے حضور ان پر گواہی دیں گے. تو اس کو اللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ شہداء بنیں گے، یہ گواہ بنیں گے لوگوں پر. تو اس امت کی شان تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو سرداری اور امامت اور محبوبیت کا منصب عطا فرمایا ہے، قیامت کے دن اسی طرح دیگر امتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی امامت کا شرف بخشے گا. تو اسی لیے یہ بات تمام ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ السلام کی پیار اور محبت کو اپنے دل میں اجاگر کر کے رکھیں، اور جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اپنا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ہی مکمل کر دیا اور بڑے فضیلتیں اور بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قیامت کے دن آپ کس طرح اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کہ یہ میری امتی ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر آپ کی امت جتنی امتی ہے قیامت تک، وہ تمام محشر کے میدان میں جمع ہوں گے. تو آپ کس طرح اپنی امتیوں کو پہچانیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے، جب جن اعضاء کے لیے وضو کرتے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور سے چمک رہے ہوں گے، اور تمام عالم کے اندر، تمام محشر کے اندر میری امتی ایسے ہوں گے کہ ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے. اس چمک کی وجہ سے میں پہچانوں گا کہ یہ میری امتی ہے، میری امتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت اور شان اس امت کو عطا فرمائی. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی امتی چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو بڑھائے، اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وضو کرے. قیامت کے دن اس کے اعضاء چمکتے رہیں گے، اس کے اعضاء قیامت کے دن چمکدار ہوں گے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہم اس شان اور عظمت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور آج ہم نماز کی طرف نہیں جاتے. کبھی تو نماز جمعے کی پڑھتے ہیں یا عید کی پڑھتے ہیں، یہ تو ہماری نمازوں کی حالت ہے. اس لیے اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ اس تبلیغ اور اس مشن کو عام کیا جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جو شان عطا فرمائی ہے، اس شان کو سمجھیں